میرے بچوں السلام علیکم۔ مضمون اردو، موضوع ہمارا صد مہادیو، کلاس پنجم۔ میرے بچوں آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے صد مہادیو، صفحہ نمبر 45 ہے۔ میرے بچوں پہلے اوپر دیے گئے الفاظ کو ہم پڑھیں گے۔ آستان کا مطلب ہے مقام، مقدس کا مطلب ہے پاک متبرک، مکتی کا مطلب ہے نجات، ودان کا مطلب ہے قول انعام، تپسیہ کا مطلب ہے عبادت، آسور کا مطلب ہے راکش۔ صد مہادیو صوبہ جموں کے اہم ترین آستانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا وشنو دیوی کی گپھا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ صد مہادیو کیا ہے؟ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صد مہادیو صوبہ جموں کے کہاں پہ ہے؟ صد مہادیو یہ ادگار، یہ صوبہ جموں کے اہم ترین آستانوں میں سے ایک ہے، یعنی ایک مقام میں سے، ایک جگہ میں سے ایک ہے، ایک پاک جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا وشنو دیوی کی گپھا کی طرح ہی بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ صد مہادیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ صد مہادیو کا جو راستہ ہے ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی قلعہ نما محل صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ افسوس یہ محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صد مہادیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت صدیت کے نام پر صد مہادیو پڑا، جو اپنے پچھلے جنم میں آسور تھا۔ ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا۔ اس بھیانک شکل و صورت والے آسور کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول صدیت پر دے مارا۔ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام جپنے لگا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا۔ وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اسے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی کوشش کی۔ صدیت نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان مجھے مرنے دیجیے، میں آپ کے ہاتھوں مرتیو پا کر مکتی پراپت کر سکوں، یعنی آپ کے ہاتھ موت ملنے سے مجھے نجات ملے گی۔ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اس سے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا۔ اس طرح اس مقام کا نام صد مہادیو پڑا۔ وہ ترشول جس سے صدیت کو مارا گیا 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مہادیو کا قہر نازل ہوگا۔ صد مہادیو سے 3 کلومیٹر مغرب میں گوری کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اما نے یہاں 12 برس تپسیا کی۔ کتنے سال؟ 12 برس عبادت کی۔ دوران تپسیا اس کنڈ میں اشنان کیا کرتی تھی۔ دیوک ندی جس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبرک مانا جاتا ہے، اس کنڈ سے نکلتی ہے۔ اس لیے صد مہادیو کے میلے میں آنے والے یاتری پاک ہونے کے لیے اس کنڈ میں ضرور اشنان کرتے ہیں۔
وہ گپھا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے جسے چنینی کے راجا کرن نے بنوایا تھا۔ ست مہادیو انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور و معروف مقام کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ کشمیر وادی یا ماتا وشنو دیوی کے یاترا پر آئے ہوئے یاتری ست مہادیو کی زیارت کرنا بھی اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں۔